میں شروع کروں سر؟ میں شروع کروں؟ آج جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کھاد والی گھاس پر نماز پڑھنا۔ کھاد والی گھاس پر نماز صحیح ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کھاد بالکل مٹی بن جائے اور اس کا علیحدہ وجود بالکل نظر نہ آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گھاس اتنی گھنی اور بڑی ہو کہ کھاد سے نمازی کا کوئی عضو نہ لگے۔ کھاد سے لگ کر ناپاک ہونے والا پانی جو گھاس پر لگا ہوگا، وہ پانی جب گھاس پر سے خشک ہو جائے گا تو گھاس پاک ہو جائے گی۔ سطر ڈھانکنا۔ مسئلہ نمبر 10۔ استاد جی یہ وضاحت فرما لیں، یہ کھاد ناپاک ہوتی ہے کیا؟ کوئی بھی کھاد ہو جو فصلوں کو ڈالی جاتی ہے؟ جی، اس کھاد سے جو مراد ہے وہ کھاد ہے جو گوبر وغیرہ کی شکل میں وہ مراد ہے، کیونکہ جس وقت حضرت نے کتاب لکھی تھی اس وقت تو آج کل والی کھاد تو تھی نہیں، تو وہ گوبر تو چونکہ ہے ہی ناپاک، تو اس اعتبار سے اس کو تھوڑا سا بیک کریں جی استاد جی، تو اس ابھی پر جو یعنی جدید اس کھاد ہے، جی 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 اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وہ حیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ناپاک ہے لیکن اس سے وہ دوسری شکل میں کنورٹ ہو جائے تو اس کا حکم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک بہتر یہاں جو کھاد ہے وہ اس وقت والی کھاد یعنی گوبر وغیرہ کی جو شکل میں وہ مراد ہے، اور اس پر لکھا ہے کہ نماز صحیح ہونے کی صرف دو ہی صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ کھاد مٹی میں مل جائے اور مٹی ہی ہو جائے وہ، اور کھاد کا کوئی بھی یعنی وجود نظر نہ آئے، وہ مٹی میں گم ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اب آپ اس مٹی پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو صورت ہے، بیک کریں اس کو تھوڑا سا، جی، کہ وہ گھاس اتنی لمبی ہے کہ زمین میں تو مٹی میں تو کھاد ہے مکس، اور ابھی وہ مٹی میں بالکل جذب نہیں ہوئی، لیکن گھاس اتنی بڑی ہے کہ جب وہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا جو کوئی عضو ہے وہ گھاس یعنی کھاد پر نہیں لگتا، تو اس صورت میں بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جی بہتر جزاک اللہ۔ اس کو کوئی ساتھی اگر تھوڑا سا یہ دو صورتیں زبانی دہرا لے یعنی اپنے الفاظ میں، کسی ساتھی کو یہ مسئلہ ہاں، ایک مسئلہ پہلا یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کھاد جو ہے وہ گوبر کی صورت میں اور وہ مٹی میں مل جائے، جی بالکل مٹی کی طرح ہو جائے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا، زمین کے اوپر پڑھنا جائز ہے۔ جی اور دوسرا وہ جس گھاس میں ہو یا جس فصل میں ہو اتنا ہو کہ وہ گھاس اتنی لمبی ہو کہ کوئی بھی اس کھاد کے ساتھ اس کا مطلب مس نہ ہو، لگے نہ، یعنی وہ نیچے ہو گھاس بڑی ہوگا تو اس صورت میں وہ ٹھیک رہے گا۔ جی استاد جی، اس کی جو دوسری صورت ہے کہ صحیح، گھاس کے اوپر نماز پڑھنا بغیر جا نماز کے، لیکن اگر کھاد پڑی ہو اور اس میں جا نماز بچھا دیں تو پھر تو نماز ہو جائے گی۔ جی وہ کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ناپاک یعنی وہ اگر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ وہ زمین کا نچلا حصہ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ اس میں کل پڑا تھا نا مسئلہ، تھوڑا سا اس کو اور بیک کریں۔ یہ مسئلہ نمبر 8 ہے۔ اگر کسی ناپاک مقام پر کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز صاف طور پر نظر آتی ہو۔ جی یہ مسئلہ آ گیا، کل آ گیا تھا۔ جی بالکل۔ آگے کون ساتھی پڑھیں گے؟ بھائی نور الامین پڑھیں۔ جی، یہ 70 کے مسائل کل ہم نے پڑھے تھے،
کل کچھ ساتھیوں نے پوچھے بھی تھے، تو اس میں وہ پوری وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ساتھی سارے اس کو توجہ سے سن لیں۔ جی بھائی نور امین پڑھیں۔ جی حضرت، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، 70 ڈھانکنا۔ مسئلہ نمبر 10، نماز کے دوران عورت کے لیے جسم کے جن حصوں کا چھپانا واجب ہے، جیسے پنڈلی، ران، بازو، سر، کان، بال، پیٹ، گردن، پیٹھ، چھاتی وغیرہ، اگر ان میں سے کسی عضو کا چوتھائی 1/4 حصہ کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکے، تو نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر اتنی دیر نہیں کھلی بلکہ کھلتے ہی چھپا لیا تو نماز ہو گئی۔ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ڈھانکنا فرض ہے۔ لہذا اس میں کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ناف جی، سے کسی گھٹنوں عضو تک، سے مراد، جی جی ناف سے گھٹنوں کے بیچ میں جو، جی ہاں، جی ہاں، اس میں بھی اعضاء کی تقسیم ہوگی نا، پیٹ کا حصہ الگ اور دونوں رانوں کا حصہ الگ شمار ہوگا۔ تو اب دونوں، جی ایک ران میں سے چوتھائی عضو کھل جائے، یا پیٹ کا ناف سے نیچے پیٹ کا چوتھائی حصہ کھل جائے، تو اس میں سے اس پر وہ 1 نمبر حاشیہ لگا نا، وہ بالکل نیچے کریں عثمان بھائی، بالکل نیچے کریں اس کو، یہ اس پر، ہاں جی، یہ نیچے جو حاشیہ لکھا ہے اس کو پڑھیں نور الامین بھائی۔ جی۔ نمبر 1، عام طور پر کتب فقہ میں چوتھائی عضو ایک رکن کی بقدر کھل جانے پر فساد نماز کا حکم لگایا جاتا ہے، جس کی مقدار محقق قول کے مطابق رکوع یا سجود کی 3 تین تسبیحات۔ 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم کے برابر ہے۔ یعنی وہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک رکن کے بقدر کھل جائے، تو جی اب جی۔ ایک رکن کے بقدر کیا ہے، تو وہ اس کی وضاحت کر دی کہ یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا ربی الاعلیٰ کہنے کے بقدر۔ جی جی اچھا آگے حضرت، چلیں، یہ حضرت یہ سمجھ میں لوگ آ گیا سب کو مسئلہ؟ جی 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 جی، حضرت یہ جو جی شرٹ جی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، ٹی شرٹ نا، وہ اس میں کونیاں جی بھی جی ننگی رہتی ہیں، تو مطلب وہ پڑھ سکتے ہیں پھر؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ کراہت تو ہے ویسے، جیسے ہم اگر وضو کر رہے ہیں اور جی جی وضو کرتے ہوئے جلدی رکعت ملنے کے لیے اب وہ نیچے نہ کر سکے ہم، تو اس میں بھی یہ حکم ہے کہ نماز میں عمل کثیر کیے بغیر آہستہ آہستہ وہ اس کو نیچے کر لے، کوہنیوں سے بھی نیچے کر لے، کیونکہ جی، صحیح کوہنیوں سے اوپر کر کے نماز پڑھنا کراہت سے پھر بھی خالی نہیں، صحیح ہے۔ جی آسمی کیونکہ پتلون میں بھی کوہنیاں تو سطر میں داخل نہیں ہے نا، جی صحیح ہے۔ یہ بالکل یعنی مرد کا سطر الگ ہے اور عورت کا سطر الگ ہے۔ عورت کا جو سطر ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں نا کتب فقہ میں، اس میں الا وجہہا و یدیہا و کفیہا، اس کا یعنی چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں اور وہ قدمیہا، اس کے پاؤں، وہ جی سطر بالکل۔ سے باہر، تو اچھا اس میں بھی پھر وہ اچھا حضرت یہاں پردے کا پہ جو مسئلہ، جی جی عورتوں کے لیے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی وضو کا حصہ کھلا رہ گیا اور 3 مرتبہ سے کم ہوا تو 3 مرتبہ تسبیح کہنے سے کم ہوا تو نماز ہو جائے گی، لیکن مردوں کے لیے اس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، تو کیا ان کی نماز بالکل 3 مرتبہ تسبیح نہ بھی کہی تو اس سے بھی کیا نماز جاتی رہے گی؟ نہیں، مردوں کا بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، عثمان بھائی اوپر کریں اس کو۔ ابھی پڑھا ہے ہم نے۔ جی جی، یہ حکم جی پڑھا ہے بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے۔ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ڈھانپنا فرض ہے، لہٰذا اس میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن جی کیا یہ اگر اس لکھا سے ہوا ہے اس پہلے اس نے ڈھانپ لیا تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، جس طرح وہ
وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ کھلتے ہی چھپا لیا. کھلتے ہی چھپا لیا مطلب ایک رکن سے بھی کم مقدار کے بقدر وہ کھلا رہا لیکن اس نے فوراً چھپا لیا تو پھر نماز ہو جائے گی. نماز ہو گئی یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا جی، آج کل نوجوان طبقہ جو ہے وہ یہ پینٹ میں نماز پڑھتا ہے اور عموماً سطر ان کا پیچھے سے ظاہر ہوتا ہے. جی ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ انہیں بتایا جائے کہ نماز دہرا لو یا حکمت تصویر سے خاموشی کیا جائے؟ کیونکہ عموماً مسجد میں داخل ہوں اور نماز شروع میں سجدے میں، خصوصاً جہاں پہ میں ہوں ای میل میں بیٹھوں، کسی نہ کسی کا سطر نظر آ رہا ہوں. جی. بس وہ اگر چوتھائی کے بقدر نظر آ رہا ہے چوتھائی عضو کے بقدر پھر تو ان کو مسئلہ سمجھانا چاہیے کیونکہ نماز نہیں ہوگی ان کی. عمر کا تو صحیح کیا بنے گا پیچھے جو فرین ہے صحیح. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں نے کہا ساری پیچھے کمر کا سرین جو ہے صحیح کا چوتھائی اس جی ہاں کیا. جی. یعنی جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جتنے اعضاء ہیں تو ہر عضو کا چوتھائی وہ مراد ہے. جی سر، تو پھر کمر جو ہے اس کا چوتھائی اس کیا بنے گا؟ یعنی یہ سرین مطلب یہ کہ وہ رانوں میں شمار ہوگی اور ناف سے لے کر سرین تک وہ الگ عضو شمار ہوگا. تو بظاہر تو یہ ہے کہ پینٹ پہننے کی صورت میں اتنا زیادہ تو نہیں کھلتا لیکن پھر بھی ان کو مسئلہ سمجھا دینا چاہیے حکمت بصیرت کے ساتھ. تو پھر ہمارے یہاں کتاب ہے، انہوں نے جمعے پہ پھر آخر کار کہہ دیا انگلش میں، جو آپ پیچھے سے اپنا چاند دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو ڈھانپ کے رکھا تھا، لیکن اس کے جی باوجود جی جو ہے وہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے یہاں پر، علمی بھی ہے اور مسائل بھی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جی مسئلہ نمبر 11. جی اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو اور سعودی جو عورت پردے کا جو ہے نا ستر کا حکم ہے کہ ہاتھ اور منہ اور پاؤں جو ہے نا یہ ستر میں داخل نہیں ہے، پردے کی صورت میں اس کو ڈھانکنا پڑے گا. جی. چہرے کا پردہ فرض میں اس میں نہیں تھا لیکن پھر اس پر فتویٰ ہے کہ اب کیونکہ چہرہ وہ سارے محاسن کا مرکز ہے یہ اب فتویٰ اسی پر ہے کہ چہرے کو بھی ڈھانکنا فرض ہے. لیکن ساری چہرے کو ڈھانپ کے نماز تو نہیں ہوگی، نماز تو چہرہ کھول کے پڑھنے کا حکم ہے. جی جی جی. نہیں وہ عام طور پر پردے کے اعتبار سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ فرض پردے میں چہرہ وہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن فتویٰ اب اس پر ہی ہے کہ اس کو بھی ڈھانپنا چاہیے چہرے کو کیونکہ چہرہ ہی محاسن کا مرکز ہے. استاد جی یہ بعض اوقات مرد حضرات نماز کے اندر یہ سردیوں کے اندر بالکل منہ ڈانپ کر نماز پڑھتے ہیں یا ماسک لگا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ چہرہ کھلا رکھ کر پڑھنی چاہیے نماز؟ نہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں پیشانی وغیرہ کے زمین پر لگنے کے اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اس میں کہ پیشانی ناک زمین پر لگے. جی صحیح جی بہتر. چلیں نور الامین بھائی. جی مسئلہ نمبر 11. اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگا نماز پڑھے لیکن ایسی جگہ پڑھے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے اور کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارت سے ادا کرے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے. مسئلہ نمبر 12. اگر کپڑے کے استعمال سے رکاوٹ آدمیوں کی طرف سے ہو تو جب رکاوٹ ختم ہو جائے تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. مثلا کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازمین نے اس کے کپڑے اتار لیے ہوں، یا کسی دشمن نے اس کے کپڑے اتار لیے ہوں، یا کوئی دشمن کہتا
کہتا ہو کہ اگر کپڑے پہنے تو میں تجھے مار ڈالوں گا، اگر آدمیوں کی طرف سے جی یہ نہ ہو۔ یہ یہاں تک وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب جی آگے یہ ساری رکاوٹیں تھی لوگوں کی طرف سے، تو لوگوں کی طرف سے جب رکاوٹ ہو اور وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر نماز کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن آگے حضرت جی اگر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ جی ہاں جی ہاں۔ صحیح ہے۔ حضرت آگے چلا دیں، نظر نہیں آ رہا۔ اگر آدمیوں کی جی یہ درمیان میں ایک لائن رہ گئی۔ جی اگر آدمیوں کی طرف سے نہ ہو وہ تو رکاوٹ نماز، جو ہے جی رکاوٹ نہ ہو تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں، مثلا کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں۔ جی جو اس سے پہلے والا مسئلہ گزرا کہ وہ ننگے ہی نماز پڑھ لے اور اشارے سے نماز پڑھ لے، تو کیونکہ وہ اس کی ایک عذر ہے، اور عذر وہ قدرتی ہے، لوگوں کی جانب سے نہیں ہے، تو اس میں پھر اس صحیح۔ کی نماز ہو جائے گی۔ جی مسئلہ نمبر 13، اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا ہو کہ اس سے صرف اپنے جسم کو چھپا سکتا ہے یا صرف اس کو بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، دونوں کے لیے کافی نہیں اور کوئی پاک جگہ بھی میسر نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو چھپا لے اور نماز اسی ناپاک مقام پر پڑھ لے۔ جی جو پچھلا مسئلہ صحیح۔ یہ ہے استاد جی میں پڑھوں؟ جی مسئلہ کون سا پچھلا پوچھ رہے تھے؟ ساری یہ مسئلہ جو نمبر 14۔ غیر کپڑوں کی نماز کا ہے سر، اس سے ساری جو میری سمجھ میں جی صاف جی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی طرف سے رکاوٹ ہو تو نماز ننگے بدن ادا کر لے، لیکن بعد میں دہرانا پڑے گا۔ لیکن کوئی ایسی جی جی مجبوری میں کپڑے نہیں ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہے سر؟ جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں۔ کیونکہ وہ شرعی یہ قدرتی عذر ہو گیا، ایک جی تو برابر۔ لوگوں کی جانب سے عذر ہے تو اس میں پھر نماز کا اعادہ ہے، لیکن مطلب قدرتی جو عذر ہے اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں، تو اس میں پھر اعادے کی ضرورت نہیں۔ جی حضرت اس میں ایک مسئلہ تھا، ملیشیا میں اکثر جو ہمارے علاقے کے کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جب جیل میں کبھی جی چلے جی جاتے عطا ہیں۔ الرحمان بھائی پڑھے۔ حضرت السلام علیکم۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جی جی ہمارے علاقے کے لوگ ملیشیا میں زیادہ تر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ملیشیا میں جیل میں نا صرف ایک چڈی ہوتی ہے ان کو ملتی ہے صرف، اور اس میں کئی مرتبہ 5 مہینے 6 مہینے یا سال بھی رہتے ہیں، تو کیا وہ اس کی جی پھر وہ قضا پڑیں گے؟ پھر نمازوں کی سب کی قضا پڑھنی پڑے گی؟ جی یعنی مسلسل یہ ان کا ہے مسئلہ۔ تقریباً یہ مسلسل ان کا رہتا ہے، اور وہ نصیب ہوتا ہے، اگر کسی کو پٹی ہوئی چڈی مل گئی یا صحیح مل گئی تو وہی ہوتا ہے تقریباً۔ ہم، یہ پوچھنا پڑے گا، میں ٹھیک ہے کل صبح انشاءاللہ اس کی معلومات کر لوں گا، آپ مجھے وہ الگ سے وہ میسج کر لیجیے گا تو میں پھر اس کی تحقیق کر لوں گا ٹھیک انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے حضرت، میں کر لوں گا۔ یہ جی استاد جی معذور کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ جی جی بظاہر تو اسی طرح ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی تحقیق کر لیں گے۔ ایک اور مسئلہ صحیح۔ پرسوں بھی کسی ساتھی نے پوچھا تھا، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ کل۔ جی آگے چلیں، عطا الرحمان بھائی۔ جی استاد جی پڑھیں؟ جی جی مسئلہ نمبر 14۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے ایسا باریک باریک لباس جس سے جسم کی رنگت دکھائی دے پہن کر، یا ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، نماز پڑھنا درست نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، نابالغ لڑکی کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور سر کھل گیا تو نماز ہو جائے گی؟
کیونکہ وہ قبلہ نماز کی رخ ہونا. مکلف ہی نہیں ہے، نماز کی وہ مکلف ہے ہی نہیں، نماز تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اس لیے اگر اس کا سر کھل بھی گیا تو نماز ہو جائے گی۔ جی جی استاد جی. قبلہ رخ ہونا. مسئلہ نمبر 16. اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں سمت قبلہ معلوم نہیں ہوتی اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے جس جی طرف غالب گمان ہو اس طرف رخ کر کے پڑھ لے، اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیکن کے لیے وہ سوچے بغیر. ایک لفظ جی استعمال صحیح. ہوتا ہے عربی کتابوں میں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں تحری، تحری کرے، اکثر وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے تا ہا پھر را مشدد ہے اور آخر میں یا ہے، وہ جی تحری صحیح. کرے، تحری کا مطلب یہی غور و فکر، یعنی خوب غور و فکر کرے، اندازہ لگائے کہ قبلہ کس جانب ہو سکتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں سورج مشرق سے مغرب کی جانب جا رہا ہوتا ہے، تو ایک یہ بھی ہے کہ مغرب کی جانب جا رہا ہے، تو ہمارے یہاں تو قبلہ وہ مغرب کی جانب ہی ہوتا ہے، اور بھی تحری کی صورتیں ہیں۔ جی جی صحیح. لیکن سوچے بغیر پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہے لیکن پوچھا نہیں، اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، ایسے وقت پوچھ کر نماز پڑھنی چاہیے. استاد جی، اس میں سے ایک یہ سوال ہے کہ اگر نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس طرف قبلہ نہیں تھا جس طرف آپ نے نماز پڑھی، پھر یعنی اس نے تحری کی تھی، صحیح. آ، اگر تحری نہ کر کی کے ہو، نماز، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، تحری کرے۔ پھر دہرانا پڑے گی. جی ہاں، جی ہاں، صحیح. جی، مسئلہ اور نمبر ساتھی پڑھیں، 17. ہاں، اور ساتھی پڑھیں کوئی۔ ٹھیک ہے. حضرت میں پڑھ لوں؟ جی جی مسئلہ نمبر 17. اگر قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے، معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھیرے گا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر اتنی دیر تک جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے قبلہ کی طرف نہ پھیرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہی ایک رکن کے بقدر، یعنی معلوم ہونے کے بعد بھی ایک رکن کے بقدر وہ دوسری جانب اس نے نماز کو کنٹینیو رکھا، تو اب نماز اس کی نہیں ہوگی۔ باقی وہ تھوڑا یعنی معلومات کے لیے وہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جو اینگلز ہوتی ہے نا، اینگلز، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زاویہ حضرت. کون ہے حضرت؟ زاویہ، کون ہے جی ہاں، زاویہ؟ کونے، جی ہاں، تو اس میں یعنی 90 کی اینگلز جو ہوتی ہیں، تو اس میں اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اور اس کا رخ 45 تک تھا، 45 تک قبلے سے پھرا ہوا تھا، تو 45 ڈگری تک گنجائش ہے اس کی، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک کمرہ ہے تو اس کی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، تو مغرب اور جو شمال، اس کا درمیانی کونا، مشرق اور شمال، ان کا درمیانی کونا، وہاں تک اینگل کتنی بنے گی؟ یہ میں زاویہ نے حضرت کتنا بنے گا؟ 90 90 بنے 90 ڈگری 90۔ 90 ڈگری 90 تو وہ پورا بنے گا، یعنی مشرق سے آپ اگر پورا پھر جائیں شمال کی جانب پورا ایگزیکٹ، تو وہ تو 90 ہوگا، جی لیکن جی مشرق سے شمال کا درمیان، جس طرح ایک کمرہ ہے، اب 45 کمرے کے حضرت وہ 45 45 ہوگا، 45 بنے گا حضرت۔ 45 ہو، تو 45 تک گنجائش ہے کہ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ
قبلہ صحیح نہیں تھا میرا، اور اس نے بغیر تحری کے ہی پڑھی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ قبلے کی جانب نہیں تھا، لیکن 40 تک، 35 تک تھا تو نماز ہو جائے گی، اتنی گنجائش ہے اس میں۔ 45 سے اگر اوپر اینگل تک وہ چلا گیا، ڈگری تک چلا گیا، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ ابھی 50 ڈگری نہیں، 25 ڈگری ایک سائڈ پہ، ایسا نہیں؟ جی 25 ڈگری ایک سائڈ پہ ہو، ٹوٹل 50 ڈگری کی۔ یعنی 25 ہوگا تو 25 تک گنجائش ہے، 45 سے اوپر نہ ہو۔ یعنی جو کونا ہے گھر کا، آپ ایک پورا یعنی چوکور وہ کمرہ ہے، تو اس کا جو مغرب اور شمال کی جانب جو کونا ہے، یا مغرب اور جنوب کی جانب جو کونا ہے، یہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ مشرق کی جانب سے تو اگر نماز پڑھے گا تو 45 کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو بہت زیادہ زاویے ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے کہ مغرب اور شمال کے درمیان میں اس نے نماز پڑھی، یا مغرب اور جنوب کے درمیان میں نماز پڑھی، لیکن وہ قبلے سے 45 کے اندر اندر رہا، پھر نماز ہو جائے گی اس کی۔ ساری اس میں یہ 45 سے اوپر چلا گیا۔ جی جی ایک نماز کی مطلب مستقل اگر کوئی پڑھ رہا ہے اسی طرح، جیسے یہاں پہ ہمارا ایک جی جی مدرسہ خانہ بنایا ہوا ساری جی اس جی کی تقریباً 30 سے زیادہ ڈگری کی سمت ہے نا فرق ہے۔ میں نے جی وہ ان سب کو بتایا، میں نے بھی بولا کہ فرق ہے تو، اور مستقل ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ پتہ ہونے کے باوجود، اندر سے ہم صفحے بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سر جی پھر ایسے تو جی گنجائش ہے ہو سکتی ہے ہاں جی ہاں، گنجائش تو ہے اس میں، اتنی گنجائش ہے۔ مستقل طور پھر پہ بھی کفایت اگر اس مسئلے کو اگر کسی علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے تو وہ سے بھی ایک زیادہ اس دونوں کو ہی۔ ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ مستقل ایک نماز پڑھائی جا رہی ہے، 4 نمازیں ہو رہی ہیں وہاں۔ جی جی وہ ویسے میں گوگل ارتھ پہ دیکھ رہا تھا تو وہ رخ جو تھا وہ دبئی کی طرف جا رہا تھا کھانے کا کافی۔ صحیح۔ اس مسئلے کو اگر تحریری شکل میں کسی دارالفتہ میں لکھ لیں تو اس کا جو جواب ہے پھر وہ مدرسے والوں کو بتا دیا جائے تو اس میں زیادہ عافیت رہے گی، مناسب بجائے اس کے کہ آپ ان کو بتائیں، ہم ہے۔ یا کوئی اور بتائے، تو پھر تو وہ ایک نزاع کی شکل ہو جاتی ہے۔ میں نے تو ساری ذاتی طور کسی پہ بڑے دارالفتہ میں لکھیے نا۔ جی ذاتی طور پہ احتیاط کرتا ہوں نماز پڑھنے سے، صحیح۔ میرے تو علم میں ہے تو میں انشاءاللہ اس پہ جی جی آن لائن تو کسی درس بڑے دوں گا۔ دارالفتہ میں اس مسئلے کو لکھ لیا جائے، اس کی طرف سے، ان کی طرف سے جو جواب ہے وہ آپ مدرسے والوں کو ارسال کر دیں، تو انشاءاللہ پھر اس کی کوئی راستہ درمیانی نکل آئے گا۔ مناسب ہے۔ جی کافی ہے، جی ساتھیوں کے میسج آ رہے ہیں، کافی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، کافی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔